اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماہ رمضان کی آمد ہے اور اس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان بننے جا رہے ہیں. جب ہم کسی بادشاہ کے مہمان بنتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم بادشاہ کے دربار میں جائیں گے تو بادشاہ ہمیں بہت ساری نوازشوں سے، بہت ساری نعمتوں سے، بہت ساری ڈشوں سے، اعزاز و کرام سے، تحفے تحائف سے نوازے گا. اور یہ تو پوری دنیا کا بادشاہ، پوری کائنات کا بادشاہ، تو یہ خدا ہم کو کتنی زیادہ نعمتوں سے سرفراز کرے گا. کہتے ہیں کہ ایک مسجد میں دو دوست گئے اور وہ مسافر تھے، کوئی جان پہچان نہیں تھی کہ ہم جو ہے وہ کسی کے پاس جا کے ٹھہریں. تو دونوں نے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں جو ہے وہ کسی کا مہمان بنا. اور دعا اس طرح کی کہ ایک شخص نے تو جو ہے وہ روزہ رکھا اور ایک شخص نے ویسی نارمل جو کھانا پینا ہوتا ہے وہ کیا اور دعا کر کے وہ سو گئے. تو کہتے ہیں کہ جس نے روزہ نہیں رکھا تھا، رات میں ایک شخص آیا اس محلے کا اور اس کو اٹھا کے لے گیا کہ مجھے خواب میں یہ حکم ملا ہے کہ تم کو میں اپنے یہاں مہمان رکھوں. دوسرا دن آیا، وہ دوست واپس آیا اور اس نے کہا کہ بھئی مجھے تو فلاں آدمی لے گیا تھا اور اللہ نے میری دعا قبول کی اور میں فلاں آدمی کا مہمان تھا. تم کس کے مہمان تھے؟ تو اس نے کہا مجھے کوئی لے کے تو نہیں گیا، لیکن خواب میں ایک ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ تم نے روزہ رکھا اور روزہ دار ہمارا مہمان ہوتا ہے، یعنی خدا کا مہمان. تو جس نے کھایا پیا تھا وہ ایک عام آدمی کا مہمان بنا اور جس نے روزہ رکھا وہ اللہ کا مہمان بنا. تو روزے دار اللہ کا مہمان ہوتا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کی مٹھی میں پوری کائنات ہے، جس کی دو انگلیوں کے درمیان ارض و سما ہے، وہ آپ کو مہمان بنانے جا رہا ہے. اس ماہ رمضان میں اگر ہم نے مہمان نوازی کے تمام اصول، قوانین اور آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا تو اللہ تعالیٰ پھر اس مہربانی یا اس قدر و منزلت سے ہم سے نہیں پیش آئے گا، کیونکہ ہر کسی کا جسے کہتے ہیں کہ لیول الگ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ماہ رمضان کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ ماہ رمضان کو عادتاً نہیں گزارنا، ماہ رمضان کو ثقافتاً نہیں گزارنا. یعنی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے روزہ رکھنا، ٹھیک ہے بھئی ہر سال رکھتے ہیں، سال بھی رکھیں گے. عبادت کرنا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، نماز پڑھنا، تسبیح پڑھنا. اور کچھ لوگ دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی لوگ کر رہے ہیں تو مجھے بھی کرنا چاہیے، لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو میں بھی روزہ رکھوں، اگر لوگ روزہ نہیں رکھ رہے تو نہیں رکھوں گا، اور لوگ رکھ رہے ہیں اور میں نے نہیں رکھا تو لوگ باتیں سنائیں گے. تو یہ ثقافتاً آپ کر رہے ہیں. تو نہ عادتاً اس ماہ رمضان کو گزارنا ہے، نہ ثقافتاً گزارنا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں کے نماز روزے پر نہ جانا یہ تو ان کی عادت بن جاتی ہے. تو اصل چیز عادت نہیں ہونی چاہیے، عبادت ہونی چاہیے. کیونکہ عادت میں تو انسان اس کی روح کو نہیں اپنا پاتا. لیکن اب کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نماز، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فواحشات اور منکرات سے روکتی ہے. تو ہم کیوں نہیں گناہوں سے بچتے، فواحشات سے بچتے؟
حالانکہ نماز بھی پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری نماز ویسی نہیں جیسے ہونی چاہیے، اس لیے ہم نماز سے اور دیگر عبادات کو کرتے ہوئے بھی برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہم روزہ رکھتے ہیں اور تقوی کی منزل پر نہیں پہنچ پاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا روزہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ہونا چاہیے۔ بس ایک عادت ہے کیونکہ لوگ کر رہے ہیں، یا میری جو ہے وہ روٹین میں شامل ہے روزہ رکھنا، ہر سال میں روزہ رکھتا ہوں، اور اس کی روح، اس کے معنی کو درک نہیں کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ عادتاً کر رہے ہیں، عبادتاً نہیں کر رہے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اس کو ثقافتاً ایز اے کلچر اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں۔ ٹی وی پہ جو پروگرام آ رہے ہیں وہ بھی کلچرل رمضان کے حوالے سے ہیں، جو ہمارے یہاں رمضان کا ماحول بنا ہوتا ہے، یعنی رات کو ہم دیر تک جاگتے ہیں یا پوری رات جاگتے ہیں اور پھر دن بھر سوتے ہیں، یہ بھی ایک کلچر ہے جو معاشرے میں ڈیولپ ہو گیا ہے، اور ہم جو ہے وہ اسی حساب سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو کلچر کے طور پہ اپنانا ہے کیونکہ لوگ کر رہے ہیں، ماحول ایسا بنا ہوا ہے، اور جس طرح لوگ رمضان گزار رہے ہیں مجھے بھی اسی طرح گزارنی ہے، مجھے جو ہے وہ دن بھر سونا ہے، رات کو جاگنا ہے، یا رات میں جو ہے وہ گپ شپ کرنی ہے، نائٹ میچز کھیلنے ہیں اور ٹی وی دیکھنا ہے، اور پھر جو ہے وہ سو جانا ہے دن بھر کے لیے، اور پھر مغرب سے پہلے اٹھ کے ظہرین پڑھنی ہے اور پھر مغربین پڑھنی ہے، اور روزے کو اسی طرح گزار دینا ہے۔ آپ کو روزے کو عبادت سمجھ کے گزارنا ہے، نہ کہ عادت، نہ کہ ثقافت۔ عبادت یعنی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہو میری نماز، میرا روزہ، میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ اگر آپ نے روزے کو اپنے لیے ریزرو کر لیا کہ بس میں اپنی صحت کے لیے فقط روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ کے لیے نہیں، یا آپ نے لوگوں کے لیے رکھ لیا، تو یہ ریاکاری ہے۔ نہ صرف یہ کہ عبادت ضائع ہوگی بلکہ عبادت شرک میں تبدیل ہو کر آپ کے لیے الٹا عذاب کا سبب بن جائے گی۔ عبادت کی طرح گزاریں اور مکمل منصوبہ بندی کے تحت گزاریں، کیونکہ جو عادت ہوتی ہے وہ بغیر پلاننگ کے ہوتی ہے، بغیر منصوبہ بندی کے ہوتی ہے۔ جو ثقافت ہوتی ہے، جو کلچر ہوتا ہے، وہ بھی بغیر پلاننگ اور بغیر سوچ کے ہوتا ہے۔ لوگ کر رہے ہیں، آپ نے جیسی جینز چل رہی ہے، جیسی شرٹ چل رہی ہے، جیسی جسے کہتے ہیں کہ وہ ٹائی چل رہی ہے، جس طرح کا لباس چل رہا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، جس طرح لوگ پہن رہے ہیں میں بھی پہن رہا ہوں۔ تو آپ نے سوچا نہیں کہ میری کیا مرضی ہے، یا میں کیا چاہتا ہوں، یا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اور عادت میں تو آدمی لاشعوری طور پہ ایک کام کو کر رہا ہوتا ہے، اس کو ذہن میں بھی نہیں ہوتا میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو روزے کو نہ عادت سمجھنا ہے، نہ ثقافت سمجھنا ہے، بلکہ عبادت سمجھنا ہے جو کہ اللہ نے آپ پر لازم کی ہے، اور اس طرح کی عبادت سمجھنا ہے کہ جس طرح کی عبادت اللہ چاہتا ہے۔ یعنی ریکوائرمنٹ کیا ہے، رزلٹ کیا ہونا چاہیے۔ یعنی فرض کر لیں کمپنی نے ایک کریم بنائی ہے گورا کرنے والی، اور وہ دعویٰ کرتی کہ 15 دن میں آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ اگر 15 دن بعد آپ کا رنگ گورا نہیں ہوا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یا تو وہ کریم غلط ہے، انگریڈینٹس غلط ہیں، وہ دعویٰ، وہ کلیم غلط ہے جو کمپنی کا ہے، یا پھر آپ اس کریم کو استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں پراپر وے میں، جس طرح کی پریکاشن دی گئی ہیں، مثلا کہ آپ چہرہ دھو کے کریم لگائیں، مثلا آپ رات کو لگائیں، مثلا صبح اٹھ کے آپ کو فلاں سولوشن سے اس کو دھونا ہے۔ تو اسی طرح نعوذ باللہ یا تو رمضان سے متعلق، روزے سے متعلق جو باتیں ہیں، جو قرآن میں، حدیث میں ہدایات ہیں، وہ غلط ہیں نعوذ باللہ، یا پھر آپ غلط کر رہے ہیں۔ دوسری بات ہو سکتی ہے کہ ہم روزے کو اس طرح نہیں گزار رہے جس طرح گزارنا چاہیے۔ تو ہم روزے کے لیے کیا کریں؟ بہت سارے سٹیپس ہیں، بہت ساری تجاویز اور فیڈ بیکس اور سجیسشن ہو سکتی ہیں۔ The first and the foremost important thing to spend Ramadan in the best way is to receive welcome Ramadan in a jubilant way. استقبال ماہ رمضان کو وارم ویلکم کرے، تب کہیں جا کر آپ اس سے استفادہ کریں گے۔ رمضان کو پلان کریں پھر کہیں جا کے آپ اس سے استفادہ کریں گے۔ دیکھیں، اللہ کا رسول، بلکہ اللہ کے رسول کا وسیع ایک مکمل پلاننگ آپ کے پاس پیش کر رہے ہیں کہ بھئی یہ پلاننگ ہے، یہ تم اپنے ذہن میں رکھو اور اس طرح اس پلاننگ کو گزارو، تو تمہارا روزہ، تمہارا رمضان بہت اچھا گزرے گا۔ اللہ کی پلاننگ کیا ہے؟
لعلکم تتقون، کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تم سے مراد آپ کی روح، آپ کا نفس. دیکھیے ہمارا جو وجود ہے، ہماری جو اینٹیٹی ہے، ہماری جو پرسنالٹی ہے، اٹ از کمپوزڈ آف 3. نمبر 1 جسم، نمبر 2 ذہن، نمبر 3 روح، باڈی، مائنڈ اینڈ سول. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کے لیے پلان تیار کیا. مثلاً باڈی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا حدیث ہے؟ صوموا تصحوا، روزہ رکھو اور کامیابی حاصل کرو، روزہ رکھو اور صحت حاصل کرو. آج کل پوری دنیا میں ڈائٹ پلانس اور جم اور ڈائٹ ریسیپی موجود ہے، اور مختلف تھاؤزنڈس ٹائپس کی ریسیپیز اور پلان ہوتے ہیں جس کو اڈاپٹ کر کے انسان صحت مند بن جاتا ہے. تو روزہ، ڈائٹنگ، فاسٹنگ یہ خود ایک بہت بڑی ریسیپی ہے. نمبر 2 مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قول کہ روزہ عادتوں کو کنٹرول کرنے میں بہترین معاون ہے. یعنی آپ اپنی بری عادتوں کو، بیڈ ہیبٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. زیادہ سونے کی بری عادت، بولنے کی، زیادہ بولنے کی، جھوٹ، غیبت، لوگوں کی اہانت، ہیوملیشن، یہ بری عادتیں، ان کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو اہم ترین چیز ہے جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر، کہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ. تقوی اور پرہیزگاری کا تعلق آپ کی روح یا نفس سے ہے. نفس اور روح ایکچولی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کو ہم نفس کہتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے اور وہ نفس انسان کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو اس کو ہم روح کہتے ہیں. روح اور نفس ایک ہی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے ان تینوں کمپوننٹس آف دا پرسنالٹی آف دا پرسونا، ان تینوں کے لیے 3 ڈفرینٹ اسٹریٹجیز، میتھڈالوجی اور پلان کیا ہے. باڈی کے لیے بھی روزہ ضروری ہے تاکہ تم صحت مند رہو. ذہن کے لیے بھی روزہ ضروری ہے تاکہ یو کین کنٹرول یور مائنڈ اینڈ کین ڈو سم سیلف ڈیولپمنٹ ٹو امپروو یور پرسنالٹی. اور نمبر 3 روح کے لیے ٹو اڈاپٹ پائٹی ٹو امپروو یور سیلف ان ٹرمز آف تقوی. یہ ہے اللہ کی، یہ ہے اسلام کی پلاننگ، مولا کائنات کی پلاننگ، رسول اللہ کی پلاننگ. ہماری خود کی پلاننگ کیا ہے رمضان کے حوالے سے؟ ہماری خود کی پلاننگ یہ ہے کہ اس ماہ رمضان میں ہمیں کیا کیا کھانا ہے. ہماری پلاننگ یہ ہے کہ کون سا شربت آئے گا گھر میں، بیسن کون سا آئے گا، روٹی کھائی جائے گی یا چاول کھایا جائے گا، پکوڑے پکیں گے یا سموسے ہوں گے یا کٹلس ہوگا، کھانا کون پکائے گا، کون کھلائے گا، کب کھائیں گے. روزے افطار کے ساتھ ہوگا، اس کے بعد ہوگا، سحری میں پھینی ہوگی یا کھجلا ہوگا یا دودھ ہوگا یا سیریل ہوگا. اور پھر رات ہم کیسے سپینڈ کریں گے، ہم جو ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوں گے یا نائٹ میچ کھیل رہے ہوں گے یا شاپنگ سینٹرز میں ہوں گے. یہ ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں پورے رمضان میں. افطار پارٹی فلاں کیا یہ ہوگی، فلاں کیا جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، فلاں کیا جو ہے منع کر دینا ہے، کیا کرنا ہے. یہ ہماری پلاننگ ہے ماہ رمضان کی. That is all focused on material, that is all focused on food, diet. جبکہ رمضان ہے ہی اسی لیے کہ آپ کی توجہ اس کھانے سے ہٹائی جائے. جبھی تو اسکپ کرنے کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ دوپہر کا کھانا، جبھی تو اسکپ کرنے کو کہہ رہا ہے کھانا پینا فرام دا ڈسک ٹو دا ڈون، کہ نہیں کھاؤ. اور ہم کہہ رہے ہیں چلیے ٹھیک ہے مجبوری ہے نہیں کھا رہے، لیکن افطار کے بعد تو کھا سکتے ہیں. اس کے بعد یعنی افطار کے بعد جب الاؤڈ ہے، اٹ از الاؤڈ ٹو ایٹ، ہم اتنا زیادہ فوکس کر دیتے ہیں کہ ساری کیلوریز کمپنسیٹ ہو جاتی ہے. دن بھر میں آدمی 2,500-3,000 ہزار کیلوریز کھاتا ہے، 2,500 فار میل اور 3,000 فار فیمیل. تو اگر آپ نے فرض کر لیں 500-700 کیلوریز، 500-700 کیلوریز مس کر دیں دوپہر میں یا دن بھر میں، تو آپ افطار میں اور رات میں کھا کھا کے اس سے ڈبل کیلوریز کھا لیتے ہیں.
تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے 24 آور میں نیٹ کیلوریز تو اتنی ہی رہیں، یعنی 2500 فار فیمیل اینڈ 3000 فار میل. تو یو کراس سم ٹائمز یو ہیو سرپلس کیلوریز ان یور باڈی، کیونکہ 24 آور میں جو کیلوریز ہیں وہ تو آپ نے اس سے زیادہ لے لی جتنی لینی چاہیے. ٹھیک ہے آپ نے دن میں نہیں کھائیں. تو میسج روزے کا یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے دن میں نہ کھاؤ. دا میسج آف دا فاسٹنگ از ٹو ہیو لیس ڈائٹ، کہ تمہیں کم کھانا ہے تاکہ تمہاری صحت اچھی رہے، تمہیں کم کھانا ہے تاکہ تم اپنی عادتوں پہ کنٹرول کرو، تمہیں کم کھانا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. ہماری پلاننگ شاپنگ کے لیے، کھانے کے لیے اور دعوتوں کے لیے، جاگنے کے لیے ہماری پلاننگ ہونی چاہیے اپنی بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ہیلدی بنانے کے لیے. ہماری پلاننگ ہونی چاہیے جو بیڈ ہیبٹس ہیں ان کو کوئٹ کرنے کے لیے. ہماری پلاننگ ہونی چاہیے تاکہ ہم گناہوں کو چھوڑیں اور نیکیوں کو اپنائیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن، ذکر و اذکار اور نماز کی طرف رجوع کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پرفیکٹ پرسنالٹی بنانا چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ بندہ بس میرے لیے عبادت کرے اور بس باقی اس کی جاب، اس کی صحت، اس کی عادتیں، اس کا لائف اسٹائل، اس کا روٹین آئی ڈونٹ کیئر. نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو اور دین میں بھی، آخرت میں بھی کامیاب ہو. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم میرے لیے بھی عبادت کرو اور کچھ وقت اپنے گھر والوں کے لیے بھی نکالو، دوستوں کے لیے بھی نکالو، خود اپنے لیے سوچو کہ تم کس طرف جا رہے ہو. تمہاری ہیلتھ، تمہاری ڈائٹ، تمہارا روٹین، تمہاری سکسیس اور تمہارا پیس آف مائنڈ، یہ بھی تمہاری پرائورٹیز میں شامل ہونا چاہیے. اب آئیے اس طرف کہ ہم ماہ رمضان کو کیسے وارم ویلکم کریں، ماہ رمضان کو کس طرح پلان آؤٹ کریں کہ ہم جو ہے وہ اس سے میکسیمم بینیفٹ لے سکیں. پہلی بات تو یہ ہے، لیٹس ٹاک اباؤٹ رمضان. دیکھیں PSL ہوتا ہے، IPL ہوتا ہے، لوگ کرکٹ کی باتیں کرتے ہیں. الیکشن ہوتے ہیں، لوگ پالیٹکس کی باتیں کرتے ہیں. اسی طرح دنیا میں کوئی پینڈیمک پھیلتا ہے، کرونا مثلا، لیٹس ٹاک اباؤٹ کرونا پریکاشنز. تو جو چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے اینڈ موسٹ آف دا پیپل آر فیسنگ، ہم لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. تو وائی ڈونٹ وی ٹاک اباؤٹ رمضان؟ 15 شعبان سے لے کے 1 رمضان سے پہلے جتنا رمضان کو ڈسکس کر سکتے ہیں کریں. کس لیے؟ ڈشز کے لیے نہیں، افطار مینیو کے لیے نہیں، آؤٹنگ کے لیے نہیں، بلکہ تقوی کے لیے، بلکہ اپنی صحت کے لیے، بلکہ اپنے سیلف کنٹرول کے لیے ڈسکس کریں. لیٹس ڈسکس اٹ. نمبر 2، لیٹس پریکٹس رمضان بیفور رمضان. دیکھیں میں ایک بڑی عجیب بھونڈی سی مثال دے رہا ہوں، لیکن بہت اچھی مثال ہے اس کو سمجھنے کے لیے رمضان کی پریکٹس کو. کوئی فلم ہوتی ہے، کوئی ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے ایک سین کو فلمانے کے لیے آپ 10 15 20 مرتبہ ری ٹیکس کرتے ہیں. نہیں بھی آپ نے غلط بول دیا، نہیں بھی آپ نے موومنٹ صحیح نہیں کی، نہیں بھی آپ نے پاز دے دیا، پھر دوبارہ کریں، پھر دوبارہ کریں، پھر دوبارہ کریں. جب 5 10 15 ری ٹیکس ہو جاتے ہیں پھر وہ اوکے ہوتا ہے. اسی طرح شادی بیاہ میں مہندی جیسی رسم جس میں گناہوں سے بھرپور چیزیں ہوتی ہیں، مکسنگ ہوتی ہے اور میوزک ہوتی ہے، ڈانس ہوتا ہے، اس کو سکسیسفل بنانے کے لیے لڑکے لڑکیاں 10 15 دن پہلے پریکٹس کرتے ہیں. تو ایک گناہ کے لیے پریکٹس کی جا رہی ہے ٹو میک اٹ سکسیسفل. ان کی نظر میں سکسیسفل ہے، ہماری نظر میں تو گناہ ہے، وہ تو ایک فیلیور ہے. میچ جیتنے کے لیے کھلاڑی 10 دن 1 مہینے پہلے پریکٹس کرتے ہیں. پہاڑوں پہ جا کے کرکٹ کھیلی جاتی ہے، فٹ بال کھیلی جاتی ہے، تاکہ آپ کو زیادہ زحمت اٹھانی پڑے اور پھر میچ کھیلیں تو بہت آسانی سے کھیلیں. 2 گھنٹے کھلاڑیوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ مسلسل دوڑیں، 2 گھنٹے مسلسل میچ کھیلیں تاکہ آپ 1 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا میچ کھیل سکیں. تو لیٹس ڈو دا پریکٹس آف رمضان بیفور رمضان. یہ تو سنت رسول ہے. رسول اللہ شعبان میں روزے رکھتے تھے رمضان کے بعد سب سے زیادہ، اور آخری شعبان میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ ان روزوں کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے. 3 دن، 1 ہفتہ، 10 دن، 15 دن پہلے لیٹس اسٹارٹ دا پریکٹس آف رمضان، اور رسول اللہ رکھنا شروع کر دیتے تھے اور رمضان سے ملا دیا کرتے تھے. اتنا زیادہ اس کو جوائن کر دیا کرتے تھے. کیوں؟ ٹو اکوموڈیٹ رمضان، ٹو ایکلمیٹائز رمضان، ٹو ایڈجسٹ ان رمضان. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع کے
چند دن، ایک ہفتہ، 10 دن ٹو ایڈجسٹ رمضان میں گزر جاتا ہے. کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے، 1 گھنٹے پہلے اٹھنا ہے سحری سے، آدھا گھنٹے پہلے اٹھنا ہے، افطاری میں کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، اچھا بھوک لگ رہی ہے تو کیا کرنا ہے، ریسٹ کب کرنا ہے. یہ سب چیزیں ہم رمضان کے پہلے ہفتے میں، پہلے 10 دن میں سوچ رہے ہوتے ہیں. ٹو ایڈجسٹ ان رمضان. دین دا مڈل آف دا رمضان، دا مڈل 10 days، دا سیکنڈ عشرہ جو ہوتا ہے اس میں کسی حد تک ہم جا کے ایڈجسٹ ہوتے ہیں، کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. اور آخری 10 دن میں آپ کو مزہ آنے لگتا ہے. پہلے 10 دن تکلیف ہوتی ہے، یو فیل پین، یو گو تھرو دا ہارڈ شپس آف رمضان، اور پریشان، کنفیوز، اینکشس ہوتے ہیں کہ یار واٹ ٹو ڈو، واٹ ناٹ ٹو ڈو، ہاؤ آئی ول کنٹینیو دا ہول آف رمضان. اور مڈل 10 days آپ کسی حد تک کمفرٹیبل ہوتے ہیں. آئی کین ڈو اٹ، آئی ہیو دا کانفیڈینس ٹو گو تھرو دا ہول رمضان ان شاء اللہ. دا لاسٹ 10 days آپ پریشان ہو جاتے ہیں. لاسٹ 10 days آپ بہت کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. کاش I wish the whole year will be Ramadan. I can do it, no problem. تو اگر آپ پہلے 10 دن پریکٹس شروع کر دیں تو فرسٹ 10 days کمفرٹیبل ہوں گے، اور اس کے بعد سے مزہ آنا شروع ہو جائے گا. ضرور بالضرور جتنے روزے رکھ سکتے رکھیں، 3 سے زیادہ رکھ سکتے ہیں، ایک ہفتہ سے زیادہ رکھ سکتے ہیں، 10 دن، 15 دن، جتنے بھی روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن ضرور بالضرور رکھیں. جسٹ ٹو لیٹ یو نو what can be the temperature and how can you respond to Ramadan. پھر اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ ہے رؤیت ہلال رمضان. to watch the moon of Ramadan, crescent of Ramadan. اگر نہیں دیکھ سکتے for some reason, at least you should recite دعا نمبر 43 of صحیفہ کاملہ. اس میں جو دعا لکھی ہوئی ہے صحیفہ کاملہ میں 43، اس کو پڑھیے. There are so many messages, enormous messages, plenty of suggestions you will have to live your Ramadan in the best way. اس کے بعد استقبال ماہ رمضان، دعا نمبر 43, 44. You should recite to let's see how Imam Zain al-Abidin alayhi salam is preparing himself for Ramadan. امام زین العابدین علیہ السلام دیگر امام کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کے رمضان اور ان کے شوال میں کوئی فرق نہیں تھا. ارے وہ تو امام زین العابدین تھے، دن میں دسترخوان نہیں لگتا اور رات میں بستر نہیں لگتا. کنیز سے پوچھا نا کہ بتاؤ اپنے امام کے بارے میں. کنیز نے کہا مختصر یا تفصیل. انہوں نے کہا جسٹ بریفلی، ناٹ ڈیٹیل. انہوں نے کہا کہ میں دن میں دستر نہیں لگاتی، رات میں بستر نہیں لگاتی. تو ان کا عام دن بھی روزوں سے گزرتا تھا، تو رمضان کیوں نہ گزرے. وہ تک اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں جنہوں نے گناہ ہی نہیں کیے. وہ تک کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے رمضان کو اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما جس طرح تو کہہ رہا ہے. تو دیکھیے رؤیت ہلال دعا نمبر 43، استقبال رمضان دعا نمبر 44، کیا کیا میسیجز ہیں آپ کے لیے، اور ان میسیجز پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اور جب یہ تمام چیزیں کر لیں تو اس کے بعد آپ ایک لسٹ بنائیں، گروسری کی نہیں، ان پارٹیز کی نہیں جن میں آپ کو شرکت کرنی ہے، اس مینیو کی نہیں جو آپ کو افطار پارٹی میں ٹیبل پہ رکھنا ہے. ان اعمال کی لسٹ بنائیں جو آپ کو انجام دینا ہے. جیسے مجھے قرآن پڑھنا ہے، کتنا قرآن پڑھنا ہے، 1 سپارہ، 1 صفحہ، 1 ربع، کتنا پڑھنا ہے. مجھے 1 حدیث پڑھنی ہے، 2 حدیثیں پڑھنی ہے، مجھے فلاں کتاب پڑھنا ہے، یا مجھے درس سننا ہے. خواتین کے لیے تو بہت بیسٹ ہے کہ وہ کچن میں کھانا پکاتے ہوئے موبائل رکھ کے موبائل پہ درس سن سکتی ہیں، 10 منٹ، 15 منٹ، 1 گھنٹہ، سحری کے وقت بھی اور افطار کے وقت بھی. خود آپ عموماً دفتروں کی جلدی چھٹی ہو جاتی ہیں تو آپ گھر آ کے درس پلے کر سکتے ہیں، گاڑی میں درس پلے کر دیں، آپ تلاوت قرآن یا دعائیں وغیرہ پلے کر دیں. تو ان چیزوں کی لسٹ بنائیں، ٹارگیٹس. رمضان سے بہتر آپ کو مہینہ نہیں ملے گا دینی معلومات کو بڑھانے کا. تو ٹی وی پہ فضول کھیل تماشے والے پروگرام، لہو و لعب والے پروگرام دیکھنے سے بہتر ہے جو عین افطار سے پہلے اور سحری سے پہلے آتے ہیں، جو کہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے نماز شب کا، جو بیسٹ ٹائم ہوتا ہے دعا کا، وہ آپ ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو استقبال ماہ رمضان انجام دیجیے. لیٹس ڈسکس دا ٹاپک ود دا ادر پیپل. ڈو دا پریکٹس آف فاسٹنگ بیفور رمضان. تب کہیں جا کے اس رمضان کو آپ سکسیسفلی گزار سکیں گے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس رمضان کو اس طرح وارم ویلکم کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح رسول نے کیا، جس طرح رسول کے وصی نے کیا، جس طرح اولیاء اللہ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان کو اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس رمضان کو تمام رمضانوں سے بہتر گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں تقوی کی اعلیٰ منزل پر پہنچا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد